Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Harim. You are watching my YouTube channel. Today I am going to reveal some truth about Dr. Omar Liaquat Hussain, جو کہ آپ کا کرنٹ افیئر کے پورشن کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، فارمر منسٹر آف ریلیجیس افیئرس آف پاکستان بھی جو رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ان کی لائف کی ٹریجڈی، ان کا جو لائف کا ڈاؤن فال تھا، ان کی اپنی ایرر آف ججمنٹ کی وجہ سے تھا. ان کی زندگی میں ہونے والے کچھ ایسے فیصلے جو کہ ان کی موت کا سبب بنتے ہیں. 5 جولائی 1971 کراچی میں پیدا ہونے والی شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ہائیلی کوالیفائڈ، ایسی شخصیت جو کہ دنیا کی 100 مشہور ترین شخصیات میں سے ایک ہے. ان کے خلاف جو بھی سازش کی گئی، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. انسان جو ہے، انسان سے مسٹیک ہی ہوئی ہے تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں ایسی شخصیات جو کہ پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے ویلفیئر ٹرسٹ تھے، کتنی فیملیز کی ان کو دعائیں ہیں، تو ان کے لیے ہمیں آگے اور راستے کھولنے چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں. بجائے اس کے کہ ہم میمز بنائیں، ہم ایک انسان کو ہدایت کا میسج بھی دے سکتے ہیں، ہدایت کا پیغام بھی دے سکتے ہیں. ایک ایسے ریلیجیس اسکالر تھے یہ. ماضی کی اگر میں ان کی باقی ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جس کی وجہ سے بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب رہنے لگ پڑے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی آئسولیٹڈ کر لیا تھا فرام آل دا ایکٹیویٹیز آف لائف. ان کی پہلی شادی بشرا سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں، جن کا بیٹی جن کا نام دعا ہے، بیٹا جن کا نام احمد ہے. سیکنڈ وائف ان کی طوبہ، جن کو انہوں نے لائف میں مطلب بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. ان کی فیملی میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو فائنینشلی ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے بعد ان سے شادی کی، اور اس کے بعد پھر کچھ لائف کی وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کو پھر جو تیسری میرج تھی ان کی، جن کی جو شادی ان کی دانیہ کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے بعد کے جو ان کے حالات تھے، پرسنل لائف ڈس سیٹسفیکشن کا شکار ہو گئی، اور انہیں سے جو اچھے فیصلے ہونے چاہیے تھے وہ غلط ہونے شروع ہو گئے. ہیلن بھی تھی. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو ہیلن کے لیے، جس کے لیے وار آف ٹرائے لڑی گئی تھی، بہت زیادہ فیمس بیٹل ہے یہ ہسٹری کی، اگر آپ کو اس کا پتہ ہو. تو انسان کو اپنے اوپر، اپنے جذبات پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ساری ڈسکشن کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن دی جائے، کیونکہ جو CSS PMS یا آگے آپ لوگوں کا 1 ڈے ایگزام ہوگا، اس میں آپ کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی ساری نیکیاں رد ہو گئی ہیں. ہمیں ایک انسان کے لیے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. بے شک کوئی انسان جتنا بھی برا تھا، آپ اس کو مطلب اور برا کہہ کے اس کی آپ کیوں مطلب اپنی نیکیاں اس کے حصے میں ڈالتے ہیں؟ جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. اور مجھے یہ چیز بالکل بھی نہیں پسند کہ مطلب اگر ایک انسان مر گیا ہے تو آپ اس کے بارے میں برا مت کہیں. ہاں یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب الٹریٹ ہیں، الٹریسی بہت زیادہ ہے، نہیں پتہ ان کو کہ کہاں پر کیسے بات کرنی ہے، کہاں پر کیا کہنا ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اچھا نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہیں. اور جو مردہ ہوتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. پہلی تو بات یہ کہ ایسی شخصیات یا جس طرح کی ان کی ایجوکیشن تھی، ہائیلی کوالیفائڈ فلاسفی میں، دین ان کی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، یا ریلیجیس افیئرس میں، اس کے علاوہ پاکستان میں جو ان کا ہم نے ایک انسان کو عروج کی جانب جاتے ہوئے، عروج سے پھر زوال کی جانب جاتے ہوئے ہم نے دیکھا. آنیسٹلی اسپیکنگ کہ ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی اور شخصیات میسر آئیں آگے تاریخ میں، جو کہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں. انسان سے غلطی ہوئی ہے، جو ہوئی ہے اس کو غلطی کہیں گے، لیکن جو خدمات ہیں یا بہت سے لوگوں کی جو دعائیں ہیں، تو وہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے.
100 مشہور شخصیات ان میں ان کا نام آتا ہے، پاپولر پرسنالٹیز آف پاکستان۔ اس کے علاوہ ٹی وی اینکر بھی تھے ان کا عالم آن لائن پروگرام، جو کہ پاکستان میں اسلام کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور اسلام کی طرف مطلب آپ جو فیصلہ اسکالرز نہیں کر پاتے تھے، وہ فیصلہ عامر لیاقت حسین صاحب اس کا کنکلوژن دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت، آج کے لیے آپ کو انفارمیشن دینی تھی، اور ہمیں ایک چھوٹا سا میسیج میرا یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا، بے شک آج کل سب کے پاس موبائلز ہیں، آج مطلب ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، انٹرنیٹ ہے، سب کچھ، لیکن اگر آپ کے پاس شعور نہیں ہے نا، تو بیٹر ہے کہ آپ اپنی رائے نہ دیں۔ بیٹر ہے کہ آپ اپنی رائے تب دیں جب آپ کو اس چیز کا پوری طرح سے شعور ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹھیک کہنے سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی، لیکن جو چیز صحیح ہے یا جس کے زیادہ بینیفٹس ہیں تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، کیونکہ ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، اور کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو برا نہ کریں۔ مجھے دیں اجازت، کمنٹس میں اپنے اظہار ضرور کریں، آپ کو پوری اجازت حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے، تو ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔